نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے، کہاں ہیں سید الکونین کی امت کے دیوانے کہ ناموس نبی کے پاسبانوں کی ضرورت ہے، تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تحفظ ہو سکے ہم سے نگر ناموس احمد کا، تو پھر یہ زندگی اپنی سراسر ایک تہمت ہے. نہایت ہی معزز و مکرم حضرات اساتذہ کرام، طلباء عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے 1400 سال قبل اس دھرتی پر کفر و شرک کے نظام کو تار تار کر کے 23 سال کے مختصر عرصہ میں اللہ کے قانون کو نافذ کرنے والی شخصیت جناب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم ساقی کوثر شافی محشر سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. سامعین ذی قدر، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، اساتذہ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کے ایمان کا جز ہے. سامعین ذی قدر، کلیجہ تھام کر بات کو غور سے سن کر اندازہ خود لگائیے گا. وہ نبی کہ جس کے بدن پر رب کائنات کو مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں، وہ نبی جس کے بول کا رب کو زمین پر ظاہر ہونا گوارا نہیں کہ کہیں توہین نہ ہو، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر سجدوں میں راتیں گزاری، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر جنگیں لڑیں، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کی، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر صحابہ کٹوا دیے، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر حضرت بلال کو گرم ریت پر تڑپتے دیکھا، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر حضرت خباب کو انگاروں پر جلتے دیکھا، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر عرب کے تپتے صحراؤں میں بھوک پیاس برداشت کی، وہ نبی جس نے اپنی امت کی خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، وہ نبی جس نے طائف کی وادی میں پتھر کھا کھا کر جسم لہو لہان کروا کر اپنی امت کے لیے ہدایت کی دعائیں کی، وہ نبی جس کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا، وہ نبی جو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا جب تک رب کائنات اس کی پوری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ نہ کر دے. مسلمان ایسے نبی کی امت میں، ایسے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. وہ اپنی ماں بہن کی گالی سن سکتا ہے، اپنے بھائی کی گالی سن سکتا ہے، اپنے باپ کی گالی سن سکتا ہے، وہ گناہگار ہو سکتا ہے، سیاہکار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی کی چوکھٹ کا غدار نہیں ہو سکتا. سامعین ذی قدر، یہی وجہ ہے گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. اور یہ میرا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں، مفتیوں کے سینے میں محفوظ احادیث مبارکہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں، صحابہ کا فیصلہ ہے، یہ میرا نہیں، ائمہ اربعہ کا فیصلہ ہے. قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا. سورہ احزاب آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اس آیت کے تحت
علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ آئیے جاتے ہیں نبی کے فیصلے کی طرف۔ کعب بن اشرف یہودی نبی کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، نبی نے اس کے قتل کا تذکرہ صحابہ سے کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ کام میرے سپرد کیجئے، نبی نے اجازت دی۔ اس صحابی نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ عبداللہ بن حتل نبی کی شان میں گستاخانہ اشعار کہنے والا، فتح مکہ کے موقع پر جب عام معافی کا اعلان ہوا، یہ گستاخ رسول کعبہ کے غلافوں میں لپٹا ہوا تھا۔ صحابہ نے دیکھا تو چھوڑ دیا کہ جگہ پاک ہے، نبی نے کہا جگہ پاک ہے لیکن آدمی گستاخ ہے، نکال کر قتل کرو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جسے حرم نہیں بچا سکا، جسے کعبہ کا غلاف نہیں بچا سکا، جسے وہ جگہ جسے من دخلہ کانا آمنہ کا شرف ملا نہیں بچا سکی، تو ایسی آسیہ کو رہا کرانے کا حاکم وقت کو بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں آپ کے لاروں کی داج رکھتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تقریر کو آگے بڑھاؤں گا۔ سامعین ذی قدر، قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا، نبی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ آئیے جاتے ہیں صحابہ کے فیصلے کی طرف۔ پیارے نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے لشکروں کو مسیلمہ کذاب کے خلاف روانہ کیا۔ عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین، لشکروں کو روانہ کرنا مناسب نہیں ہے، نبی کا خاندان خطرے میں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر ہوا کرتا تھا، بڑا دلیر ہوا کرتا تھا، تیری بہادری کہاں گئی، تیری دلیری کہاں گئی؟ عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین، نبی کا خاندان خطرے میں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر، غور سے سن لے، میں تیرے خاندان کا خطرہ برداشت کر سکتا ہوں، میں اپنے خاندان کا خطرہ برداشت کر سکتا ہوں، میں نبی کے خاندان کا خطرہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روئے زمین پر نبی کے گستاخ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سامعین ذی قدر، فتاوی بزازیہ میں امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، کتاب الشفا میں امام مالک کا فتویٰ موجود ہے، الصارم المسلول علی شاتم الرسول میں امام شافعی کا فتویٰ موجود ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ موجود ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے۔ پھر میں حاکم وقت سے کہتا ہوں کہ جب چاروں دلائل سے ثابت ہوا کہ گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے، تو حاکم وقت بھی اپنے فیصلوں کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، افعال صحابہ کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں نافذ کرے، ورنہ رب کائنات روئے زمین پر غازی علم الدین شہید کی طرح، عامر چیمہ کی طرح، حق نواز جھنگوی کی طرح، مولانا سمیع الحق صاحب کی طرح، شیر خدا مفتی محمود کی طرح ایسے جوان پیدا کرے گا جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ علماء قانون کی پاسداری نہیں کرتے۔